السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بہت سارے آپ کے سوالات ہیں، انشاءاللہ آج کی نشست میں، آج کی مجلس میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال اسرار علی صاحب کا ہے۔ کہتے ہیں کہ استاد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری ماں اور جو میرے بھائی ہے ان تمام لوگوں کو طہارت کا بالکل علم نہیں ہے۔ آپ کوئی اس پر اگر ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کر دے سکتے ہیں تو بنا دیجئے، یا پھر جینین علماء کرام کی کوئی ویڈیو ریکمنڈ کر دیجئے، یا پھر کوئی بک یا کتاب ہو تو اس کے بارے میں بتا دیجئے تاکہ اس کو پڑھ کر ان لوگوں کو طہارت کا علم حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے اسرار بھائی، اس کے بارے میں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو کتابوں کا مطالعہ ہی کروائیں، کیونکہ جو نالج آپ کو کتابوں سے حاصل ہوتی ہے وہ کسی ویڈیو سے یا پھر کسی اور دوسرے ذریعے سے پختہ اور یقینی طور پر وہ نالج حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بہشتی زیور، بہت ہی بنیادی اور بہت ہی آسان کتاب ہے۔ آپ اپنے والدہ کو، اپنے بھائی بہنوں کو ان تمام کتابوں کا مطالعہ کروائیں۔ بہشتی زیور اس کا نام رکھے، یا پھر اسلامی فقہ، یہ بہت ہی بیسک اور بنیادی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں بھی طہارت، نماز وغیرہ ان تمام چیزوں کے بارے میں بہت صاف اور آسان طریقے سے بتلایا گیا ہے۔ تو دو کتابوں کے نام یاد رکھیں، ایک ہے اسلامی فقہ اور دوسری کتاب ہے بہشتی زیور۔ اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھنے چاہتے ہیں تو بہت سارے مفتیان کرام ہیں، ان کی ویڈیوز بہت ہی بیسک اور بنیادی طور پر بہت آسان طریقے پر حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، ان کے ویڈیوز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں، ان کی ویڈیوز تفصیل کے ساتھ انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ اور پریکٹیکلی لوگوں کو سمجھائے ہیں۔ ان تمام لوگوں کی ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر آپ کے لیے کتابوں کا مطالعہ اور ان کو پڑھنا یہی بہتر ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام سید شہیر احمد ہے۔ ٹھیک ہے شہیر بھائی، کہتے ہیں کہ جب میں پخانہ کرنے کے بعد استنجا کرنے چاہتا ہوں تب سامنے اور آس پاس کچھ بالوں کو ٹچ ہو جاتا ہے، تو کیا وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے؟ کیا پخانہ صاف کرنے کے ٹائم ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے شہیر بھائی، جس وقت آپ نے پانی کا یوز کیا ہے، پانی کا استعمال کیا ہے، تو پانی کے استعمال کرتے ہی آپ کی باڈی پر جو نجاست، گندگی، ناپاکی ہوتی ہے، وہ پانی اس چیز کو ریمو کر دیتا ہے، ختم کروا دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک ہی مرتبہ پانی یوز کرتے ہیں، پھر 2 مرتبہ 3 مرتبہ تک آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو پہلی مرتبہ میں نجاست ختم ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ میں اور وہ جو نجاست کا پانی باڈی پر باقی رہتا ہے وہ بھی ریمو ہو جاتا ہے، تیسری مرتبہ کے یوز کرنے میں آپ بالکل کلین ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ پانی آپ کے اور دوسری جگہ پر لگ جائے اور آپ کے کپڑوں پر لگ جائے تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی ہے۔ احمد شریف نے سلام کیا ہے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہتے یہ ہیں کہ اسلامک بیان میں بیک گراؤنڈ اسلامک میوزک چلاتا ہے تو بیان سننا جائز ہے، اور صرف اسلامک میوزک بھی سن سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ میوزک اسلامک کب سے ہونے لگ گئے اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جتنے بھی میوزکس ہیں وہ اسلامک نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں میوزک کا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا ہے۔ تو جہاں پر میوزک آتی ہے وہ میوزک اسلامک نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، آپ بیک گراؤنڈ میں بہت سارے نوائسز سن سکتے ہیں، یا بہت ساری اچھی الگ الگ جو چیزیں ہوتی ہے، آپ اسے اسلامک کا نام نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، تو بیان وغیرہ کے اندر جو میوزک بیک گراؤنڈ میں بجائی جاتی ہیں وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی ویڈیوز کو لے کر ایڈیٹنگ کر کے اس کے پیچھے کچھ لگا دیتے ہیں اور اس کو اسلامک کا نام دیتے ہیں۔ تو اسلامک میوزک ہمارے علم میں نہیں ہے بہرحال۔ لیکن اگر آپ کسی بیان کو سن رہے ہیں، اس میں بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہے ہیں، تو اس کے بدل دوسرے ایسے بیانات سنیں جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے بیانات آپ کو ایسے مل جائیں گے، بہت ساری تقریریں آپ کو ایسی مل جائیں گی جس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی بھی میوزک نہیں چلتا ہے، سیم وہی بیان آپ کو میوزک کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ اگر دونوں اس قسم کے بیان ملتے ہیں تو آپ ریکمینڈ ان بیانوں کو کیجئے جس کے ساتھ کوئی بیک گراؤنڈ میوزک وغیرہ نہیں ہے۔ اور اگر
آپ کو جو ویڈیو لگ رہا ہے وہ اس کے علاوہ ملتا ہی نہیں ہے، صرف وہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ مجبور ہے، معذور ہے، اپنے کام نکالنے کے لیے کام کی حد تک اس کو سن لے، بعد میں اس کو چھوڑ دے۔ چھپکلی کی جو پوٹی ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے یا ناپاک؟ سعد راجہ کہتے ہیں، سعد بھائی ہمارے اس چینل پر باقاعدہ ایک ویڈیو اسی عنوان کے تحت بنایا گیا ہے، آپ اس کو سرچ کر لیں اور دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کا جواب بھی اور اس کی تفصیل بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ وارو بیسٹ کہتے ہیں کہ حضرت قرآن کریم کی تلاوت جب یوٹیوب پر سنتا ہوں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ الناس ہے وغیرہ، تو وہ لوگ جہاں کھینچ کر پڑھنا ہے وہاں کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اسپیڈ میں پڑھتا ہوں، تو کیا میری نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، چاہے نماز میں ہو یا نماز کے بعد، تو وہاں پر رعایت اس بات کی ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت صحیح ہو رہی ہے، جہاں پر کھینچنا ہے وہاں پر کھینچا جائے، مد ہے وہاں پر کھینچا جاتا ہے۔ مد کی بھی 3 کوالٹیز ہوتی ہے، 3 قسمیں ہوتی ہے، کسی کو 1 الف کے بقدر، کسی کو 3 اور کسی کو 5 الف کے برابر کھینچنا پڑتا ہے، تو پراپر اس کا نالج ہوتا ہے، اس کا علم ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں قاری کلاس۔ تو قرآن کریم سیکھنے اور پڑھنے سے پہلے اس کو سیکھنا ہے، تو آپ باقاعدہ اس کو سیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور جہاں پر کھینچنا ہے، اخفا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، کسی حرف کی آواز کو ناک سے نکالنا پڑتا ہے، کسی حرف کو زبان کی تالو سے نکالنا پڑتا ہے، بہت سارے اس کے نالج ہوتے ہیں، بہت سارا علم ہوتا ہے، اس پورے علم کو آپ حاصل کریں، اس کے بعد میں آپ نماز ادا کریں۔ بھائی نماز تو ادا کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اس کا علم بھی حاصل کرتے رہیں۔ اس کے لیے بہت ہی بنیادی اور بیسک ایک کتاب ہوتی ہے جس کو ہم نورانی قاعدہ کہتے ہیں، تو یہ جو نورانی قاعدہ ہے، اس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ قرآن کریم بالکل صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں گے، آپ کی نماز بھی صحیح ہوگی، آپ کی اور ایسی جیسے قرآن کریم آپ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کریم پڑھنا بھی صحیح ہوگا، اور پڑھتے پڑھتے آپ کو مزہ بھی آئے گا، اس میں انٹرسٹ آئے گا۔ تو آپ اسپیڈ کے ساتھ جو پڑھتے ہیں، یہاں پر خیال رکھیں کہ پراپر ہو، ٹھیک ہے، اسپیڈ کے ساتھ پڑھے تب بھی چلے گا، لیکن جتنا کھینچنا ضروری ہے اتنا کھینچنا ہے، جتنا نہیں کھینچنا ہے اتنا آپ کو نہیں کھینچنا ہے۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ پہلے آپ نورانی قاعدہ اس کو پڑھ لیں، آپ کے یہاں پر جو عالم صاحب ہیں، جو امام صاحب ہیں، ان کے پاس بیٹھ جائے، کچھ دیر کے لیے روزانہ 1 آدھ گھنٹہ دے، اور اگر آپ کے لیے یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو ہمارے بہت سارے علماء کرام آن لائن بھی قرآن کریم کا درس دیتے ہیں، نورانی قاعدے کا درس دیتے ہیں، تو آپ اس درس میں اور اس لیکچر میں ضرور شرکت کیا کریں۔ رضوان انصاری کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے پیشاب کی سمسیا ہے، آپ کو پیشاب کی پرابلم ہے، کہتے ہیں کہ میں 1 سال سے ناپاک کپڑا پہنتا ہوں، اگر میں پاک صاف چڈی پہن کر غسل کر لوں تو میرا غسل تو ہو جانا چاہیے یا پھر برہنہ ہو کر غسل کریں؟ دونوں راستے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ اگر آپ کا جو باتھ روم ہے اس طرح پیک ہے کہ کوئی بھی کڑی کھول کر اندر نہیں آ سکتا ہے، آپ کی شرمگاہ پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے لیے یہ بھی راستہ اوپن ہے کہ آپ بالکل برہنہ ہو کر غسل کریں، لیکن ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کا جو فیس ہے اور آپ کی جو پیٹھ ہے یہ قبلے کی طرف نہ ہونی پائے، اور اگر آپ کوئی انر ویئر وغیرہ پہن کر غسل کرتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ رہا مسئلہ پیشاب کا قطرہ نکلنا، تو یہ پیشاب کا قطرہ اگر نکل جاتا ہے غسل کرتے وقت، تو جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں غسل کرنے کے بعد اس کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لے تو وہ کپڑے بھی آپ کے پاک ہو جائیں گے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک سافٹ ویئر تھا جس کا مجھے 7 ڈیز فری ٹرائل ملا ہوا تھا، لیکن میں نے کچھ کوڈ بنائے، کچھ کوڈ چینج کیے اور اس ٹرائل کو مینیپولیٹ کر دیا، اس کے بعد میں اب اس کو لائف ٹائم یوز کر سکتا ہوں۔ اب کیا اس سافٹ ویئر سے پیسے کمانا، جیسے کہ ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر ہے جس سے ویڈیوز کو ایڈٹ کرتا ہوں، اس کو اپلوڈ کرتا ہوں، اس کے ذریعے پیسے کماتا ہوں، تو اب یہ پیسہ میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ پلیز جواب دیجیے۔ دیکھیے، بہت ساری کمپنیز ہوتی ہے جو اپنا سافٹ ویئر، اپنے ایپس تیار کرتی ہے اور ان کو
بیچتی ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے، اس قیمت کی ادائیگی کے بعد آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور بہت ساری کمپنی ایسی ہوتی ہے جو اپنے سافٹ ویئرس اور اپنے ایپس وغیرہ بناتی ہے اور بالکل فری میں لوگوں کو یوز کرنے کے لیے دیتی ہے۔ تو جو کمپنیاں بالکل فری میں یوز کرنے کے لیے دیتی ہے تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ جن کمپنیوں کا قانون یہ ہے کہ ہمارے ایپس کو، ہمارے سافٹ ویئرس کو اس وقت تک آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ ان کی قیمت پے نہ کریں، تو اس وقت آپ کو وہ قیمت پے کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے کوڈز نکلے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آپ ان کمپنیوں کو کریک کر سکتے ہیں، ہیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ بہت سارے کمپنیاں ایسی ہوتی ہے جن کو پتہ ہے کہ ہم کسی ہمارے جو سافٹ ویئر ہے یا ہمارے جو ایپس ہے ٹرائل کے لیے 7 دنوں کے لیے، 15 دنوں کے لیے، 14 دنوں کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے لوگوں کو فری میں دیتے ہیں، پھر وہ لوگ ان کو یوز کرتے ہیں، پھر اگر وہ اپنے لیے بالکل کمفرٹیبل سمجھتے ہیں تو پھر اس کو پے کر لیتے ہیں، اس کا لائسنس حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ایسے جو فری ٹرائل جو لوگوں کو دیا جاتا ہے تو ان ٹرائل کے دنوں میں بھی آپ ان چیزوں کو بالکل یوز کر سکتے ہیں اور اپنے ہوم یوز کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر باقاعدہ کاروبار وغیرہ کے لیے آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر جتنے ان کے فری ٹرائلز دن ہوتے ہیں، 7 یا پھر 15 یا پھر 30 دنوں کا جو ٹرائل ہوتا ہے، اس کے بعد میں بہت سارے لوگ دماغ لگا کر اور بہت سارے کوڈنگ کر کے ان کو کریک کر لیتے ہیں اور لائف ٹائم کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بہت ساری کمپنیوں کی طرف سے ایک اجازت ہوتی ہے کہ بھئی آپ اپنے ذاتی طور پہ، ذاتی کام کے لیے، یعنی اپنے گھریلو استعمال کے لیے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ بھی چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ کمپنیوں کی طرف سے ایک دلالتاً اجازت ہوتی ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ جو سافٹ ویئرز اور جو ایپس آپ کریک کر استعمال کرتے ہیں وہ فل ورژن کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، اس میں کچھ نہ کچھ خرابی ہوتی ہے۔ یعنی ایک سافٹ ویئر ایسا ہے جس کو آپ 15,000 روپے دے کر خریدتے ہیں تو وہ تمام اس کے جتنے فنکشنز ہوتے ہیں، جتنے اس کی فیسلٹیز ہوتی ہے، وہ سب آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ اسی 15,000 والے سافٹ ویئر کو کریک کر لیتے ہیں تو کریک کرنے کی وجہ سے اس کی تمام تر چیزوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بینیفٹ آپ سے چھوٹ جاتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کمپنیوں کی طرف سے اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے اس ٹرائل ورژن کو بالکل فری میں ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کرتا ہے تو ہماری طرف سے اجازت بھی ہوگی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو آدمی بالکل پروفیشنل ہوتا ہے اسے وہی سافٹ ویئر خریدنا پڑے گا جو ہم اس کو دینا چاہتے ہیں۔ جو بالکل گھریلو کام استعمال کرنے والے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے کام کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ سال در سال وہ 12، 15، 20، 1 لاکھ روپیہ دے کر کے وہ لائسنس کاپی خرید سکے، تو ان کا کچھ بڑا کام بھی نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کریک ورژن کی بھی ان کمپنیوں کی طرف سے عام طور پر اجازت ہوتی ہے، اس لیے ڈرنے کی اور گھبرانے کی کوئی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایسے سافٹ ویئرس کو استعمال کر سکتے ہیں ذاتی طور پر بھی، اور کچھ پروفیشنلی کام کرنا چاہتے ہیں، چھوٹی موٹی ایڈیٹنگ جو ہوتی ہے ان کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کمپنی کی طرف سے ایک دلالتاً اجازت ہوتی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جو فائدہ ہمیں پیڈ سافٹ ویئر میں ملتا ہے وہ فری سافٹ ویئرس میں نہیں ملتا، وہ جو کہ ہم کریک کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے وہاں سے ان لائسنس کاپی کو خریدنا اور لائسنس سافٹ ویئر کو خریدنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ چھوٹے موٹے کام والوں کو کچھ اس کا خاص فائدہ ہوگا بھی نہیں، بڑے بڑے سافٹ ویئرس خرید کر، اس لیے وہ کریک ورژن استعمال کرتے ہیں، اور کمپنیوں کی طرف سے بھی دلالتاً اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کا سوال ہے کہ اسی طریقے سے کچھ سبسکرپشن سروسز ہوتی ہے جسے میں فیک کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل ڈال کر کے اس کو یوز کرتا ہوں، تو کیا یہ حرام ہے؟ حرام تو نہیں ہے لیکن جائز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے یہ دھوکہ دہی ہے، یہ گڑبڑی ہے۔ آپ جو ریئل کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے کوڈز کو یوز کیجئے۔ ایسے مس لیڈنگ کے کام دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے بالکل جائز ہوتے نہیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ عبدالعلیم کا سوال ہے کہ اگر ناپاک پانی کپڑا دھو رہے ہو، اگر ناپاک کپڑا ہم دھو رہے ہو تو پانی
قلب کے اندر شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ جس ناپا کپڑے کو آپ دھو رہے ہیں اسی کا پانی اڑ کر کے آپ کی بورنگ میں چلا جاتا ہے تو آپ کی پوری بورنگ ناپاک ہو جاتی ہے، اس کا ایک ایک قطرہ ناپاک ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو اپنے غسل کے لیے، کھانے پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیے اگر وہ پانی جاری ہے تو جاری پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں نجاست گر گئی ہے اور نجاست گرنے کی وجہ سے نجاست گر گئی ہے اور اس نجاست کے اثرات اس پانی کے اندر آ گئے ہیں تو پھر وہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ وہ جو بورنگ کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ ایک دو جو قطرے اڑتے ہیں نا، وہ قطرے اڑ کر کے آپ کے باقاعدہ پانی تک نہیں جا سکتے، یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو ایک دو قطرے ہوتے ہیں، ایک دو چھینٹے ہوتے ہیں، وہ جا کر کے کہیں پر بھی زمین میں جذب ہو جاتے ہیں، تو شاید آپ کو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نومی جٹ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی مسلمان کی ویڈیو دیکھ رہا ہو اور ایک بار ویڈیوز پر کمنٹ آئے ہوتے ہیں، اگر کسی کا کوئی کمنٹ پڑھ رہا ہو لیکن خود ہی دل میں خیال آ جائے کہ آئی ایم ہندو بٹ آئی ایم لائک مسلمس، اب یہ وہم ہو رہا ہے۔ دیکھیے نومی، یہ جو وہم ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، یہ جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، یہ جو وسوسے ہوتے ہیں، کسی بھی ٹائپ کے ہوں، کسی بھی ٹائپ کے وسوسے ہو، ان وسوسوں کے اوپر آپ کی کوئی گرفت ہوتی نہیں ہے، آپ کی کوئی پکڑ ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی وہم، کوئی وسوسہ، کوئی خیال دماغ کے اندر چڑھ جائے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اگنور کر دیں، اس کو آپ بالکل ویلیو نہ دیں۔ ان خیالات کو آپ لفٹ نہیں کرائیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو ویلیو نہیں دیں گے تو یہ خیالات آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے۔ خیالوں کے آنے کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے، انسان کا ایمان ختم نہیں ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا آپ اچھی طرح سمجھ لیں، غور فکر کر لیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔